زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک بھرپور کالم لکھ رہا ہوں اور میں آپ سے بیان کروں کہ اس کالم کو لکھتے ہوئے میری جو کیفیت تھی وہ کیفیت جو ہے وہ بیان سے باہر تھی۔ میں کالم پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس لیے کہ اس کالم کے بعد میرے پاس کوئی اور لفظ ایسے نہیں بچیں گے کہ میں اس تقریر پر تبصرہ کر سکوں۔ یہ کالم خالصتاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام فوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کی آواز کو اس عالمی فورم پر بلند کرنے کی بات ہے۔ باقی تمام مسائل جو ہیں وہ اور طریقے سے حل ہوتے ہیں، لیکن اسلام فوبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے یہ زبان و بیان کا مسئلہ تھا، اور اس کا مقابلہ بھی زبان و بیان سے اور قلم و قلم سے ہو سکتا تھا، اور وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا۔ میں آپ کو کالم آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ العزیز آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن میں یہ خراج عقیدت ہے جو عمران خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو اس میاں والی کے علاقے میں جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا، جہاں سے عمران خان کے دودھیال کا بھی تعلق ہے۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس عاشق رسول کے آباء اجداد میں سے بابا لہنا نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے لاہور کے سرحدی علاقے برکی ہڈیارہ میں آ کر ٹھکانہ بنایا۔ یہ وہی برکی ہے جو عمران خان کا ننہال ہے۔ مجھے کوئی مماثلت نہیں ڈھونڈنی، میں تو حیرت میں گم آج سے 90 سال قبل آنکھوں میں آنسو لیے علامہ اقبال کے اس چہرے کو اپنے تصور میں لا رہا ہوں جو غازی علم الدین شہید کو لحد میں اتارتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میاں والی میں شہید کو دفن کرنے کے بعد جب مسلمانوں کا ایک وفد علامہ محمد اقبال، سر محمد شفیع اور مولانا ظفر علی خان کے ساتھ گورنر پنجاب سے ملا اور غازی علم الدین کے جسد مبارک کی حوالگی کی درخواست کی تو اس یقین دہانی پر مان لی گئی کہ امن عامہ کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہی ہوگی۔ 15 دن بعد لاہور کی تاریخ نے